مسجد اقصی کے نیچے موجود زمین محض مٹی اور پتھروں کی پرتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہزاروں سال کی تاریخ، عقیدت اور دو بڑی تہذیبوں کے سیاسی ٹکراؤ کا ایسا مرکز ہے جہاں زمین کے اوپر کی طرح زمین کے نیچے بھی ایک جنگ جاری ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے دنیا بھر میں یہ خبریں پھیلتی رہی ہیں کہ سیاسی بیانات بھی آتے رہے ہیں کہ اسرائیل زمین کے اندر سرنگوں کی کھدائی کر کے مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ عظیم عمارت خود بخود ڈھہ جائے۔ ان خبروں، دعووں اور سیاسی بیانوں میں کتنی حقیقت ہے، آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد اقصی کے نیچے کی زمینی بناوٹ کو سمجھیں تو یہ کوئی محض عام چٹان نہیں ہے، بلکہ اس بڑے چبوترے کو ہموار رکھنے اور وزن کو سنبھالنے کے لیے اس کے نچلے حصے میں محراب دار ہال اور کشادہ راستے بنائے گئے تھے۔ مسجد اقصی کی اصل عمارت اور ڈوم آف راک کی بنیادیں قدرتی ٹھوس چٹانوں اور ان قدیم محرابوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ابن مصلح المروانی، جسے سولومنز اسٹیبلز بھی کہا جاتا ہے، اور الاقصی قدیمہ جیسے تاریخی جگہیں شامل ہیں۔ اس پوری عمارت کی نگرانی کی ذمہ داری صدیوں سے اسلامی اوقاف کے پاس رہی ہے، یعنی زمین کے نیچے کا بڑا حصہ خالی ہوا میں نہیں بلکہ پتھروں کی مضبوط محرابی پرتوں پر ٹکا ہوا ہے۔ انیس سو 67 کی جنگ کے بعد جب اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر اپنا قبضہ جمایا تو اس نے دیوار گریہ یعنی ویسٹرن وال کے ساتھ زمین کے نیچے کھدائی کا کام شروع کیا۔ اسے آج ویسٹرن وال ٹنل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسرائیل اینٹیکویٹیز اتھارٹی یعنی IAA کے ذریعے جاری کیے گئے سرکاری دستاویزوں اور یونیسکو کی رپورٹس کے مطابق یہ کھدائی مسجد اقصی کمپاؤنڈ کے باہر کی ویسٹرن دیوار یعنی پشچمی دیوار کے برابر کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کوئی بھی کھدائی سیدھے مسجد اقصی کی مین عمارت کے ٹھیک نیچے یا اس کی بنیادوں کے اندر کرنے کا ذکر نہیں ہے، ایسا رپورٹ میں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کھدائی کی مہم پوری طرح سے تاریخ کو جاننے اور ریسرچ کرنے کے لیے ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کھدائی کا مقصد یہودی تاریخ کے دوسرے ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل کے زمانے کے آثار، قدیم یروشلم کے واٹر ڈرینیج کے سسٹم اور اس دور کی سڑکوں کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اسرائیل ان پروجیکٹس کو اپنی پرانی تہذیبی وراثت کی دوبارہ دریافت اور دنیا بھر سے آنے والے سیلانیوں یعنی ٹورسٹ کے لیے تاریخ کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان کے مطابق ان تمام کاموں کو ماڈرن انجینئرنگ کے اصولوں کے تحت محفوظ طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی عوام، اسلامی اوقاف اور دنیا بھر کے مسلم ادارے اس پورے معاملے کو بہت گہرے شک اور خوف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فلسطینیوں کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ لگاتار بھاری مشینوں سے کی جانے والی کھدائی سے چونے کے پتھروں کی زمین کھسک سکتی ہے اور زلزلے یا زمینی دباؤ کے وقت مسجد کی عمارتوں اور دیوار گریہ کے پاس کے حصے کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سلوان جیسے آس پاس کے فلسطینی علاقوں میں کئی مکانوں اور راستوں میں دراریں پڑنے کے واقعات نے اس اندیشے کو اور گہرا کر دیا ہے۔ فلسطینیوں کا یہ بھی الزام ہے کہ اسرائیل زمین کے نیچے صرف یہودی تاریخ کے نشانوں کو ابھار رہا ہے اور کنانی، بیزنٹائنز اور عثمانی دور کے عظیم مسلم تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ہیکل سلیمانی اور ڈوم آف راک کے نیچے تک سرنگیں بنا لی ہیں اور وہاں رکھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پتھر، تابوت سکینہ اور دوسرے پیغمبروں کے تبرکات کو اس نے اٹھا لیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتھر اتنا کراماتی ہے کہ اس پر بیٹھنے کے بعد سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں تک سمجھ لیتے تھے۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 7 آسمانوں کے سفر کی شروعات کی تھی۔ زمین کے نیچے کی یہ کھدائی اگر کھل کے سامنے آئی تو بڑی
جنگ عرب ملکوں اور اسرائیل کے بیچ چھڑ سکتی ہے۔ 1996 میں جب اسرائیل کے نتنیاہو سرکار نے ویسٹرن وال ٹنل کے نارتھ ایگزٹ کا پرانے شہر کے مسلم محلے کی طرف کھولنے کی منظوری دی تو فلسطینیوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسجد کی بنیاد پر حملہ ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد یروشلم اور آس پاس کے علاقوں میں زبردست خونی جھڑپیں ہوئیں، جن میں 80 سے زیادہ فلسطینی اور 15 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے۔ اس واقعے نے پوری دنیا پر یہ بات صاف کر دی تھی کہ یروشلم میں زمین کے نیچے کی ایک ایک انچ کی کھدائی زمینی سیاست میں بارود کا کام کرتی ہے۔ موجودہ دور میں کھدائی کا سب سے اہم اور کنٹروورشل علاقہ یروشلم کے ساؤتھ میں موجود سلوان ویلی بن چکا ہے، جہاں سٹی آف ڈیوڈ نام کا ایک بہت بڑا آرکیولوجیکل پارک بنایا گیا ہے۔ یہاں زمین کے نیچے قدیم راستوں اور چوڑی سرنگوں کی کھدائی کی جا رہی ہے، جو سلوان سے شروع ہو کر مسجد اقصی کمپاؤنڈ کی ساؤتھ وال تک جاتی ہے۔ فلسطینیوں اور عربوں کا ماننا ہے کہ یہ محض ایک کھدائی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے زمین کے اوپر فلسطینی آبادی کے پھیلاؤ کو روکنا اور زمین کے نیچے یہودی موجودگی کے نئے راستے تیار کرنا ہے۔ ایسے میں زمین کے نیچے لگاتار بن رہی ٹنل سے فلسطینیوں کو اپنے وجود کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی کا ڈر بھی ستا رہا ہے۔